اگر وائف سے کوئی مسٹیک ہوگی, اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو کسی کام سے روکتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں پسند, ٹھیک ہے, اور وائف کو پتہ ہے اس نے غلط کی ہے, رائٹ, اور ہسبینڈ کہتا ہے کہ ایسا سم تھنگ کہ چلو تم سے غلطی ہوگی ہے, اب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اینڈ جسٹ موو آن, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو چینج کرو. تو بجائے اس کے کہ وہ وائف چینج ہو, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے کہ وہ کہے کہ آپ نے تو میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے, آپ تو میرے بارے میں اتنا برا سوچتے ہیں, رائٹ, آپ تو آپ کو میں اتنی بری لگتی. بجائے اس کے وائف ٹھیک ہو, شرمندہ ہو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے ہسبینڈ کو کہے کہ میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گی, وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لے, ٹھیک ہے, وہ معافی نہ مانگے کہ میں نہیں کرتی, جائیں, میں نہیں کرتی, رائٹ, اینڈ وائس ورسا, ٹھیک ہے. ہسبینڈ, وائف اپنے ہسبینڈ میں کوئی مسٹیک دیکھے کہ ہسبینڈ سے کوئی غلطی ہوگی اور وائف اس کو کہے کہ ایسا مت کیا کریں, چلیں کوئی بات نہیں, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے پرائیویٹ میں, اور ہسبینڈ اگر اپنی انا کا مسئلہ بنا. دیکھیں ایک معافی مانگنے اور شرمندہ ہونے میں فرق ہے. اب وربلی تو کہہ دو کہ اچھا جی سوری میرے سے غلطی ہوگی, اب میں ایسا نہیں کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ایکشنز سے نہیں لگ رہا کہ آپ چینج ہونا چاہتے ہو, آپ کے دل میں وہ سٹل بات ہے, اور آپ نے بجائے اس کے کہ جس شخص نے آپ کو سمجھایا ہے اس سے آپ کی اور محبت ہو, اس کو آپ اور زیادہ آپ کی وہ گڈ بکس میں آنا چاہیے, آپ اس کے اگینسٹ ہو رہے ہو کہ اس نے مجھے اس کام سے روکا ہے. دس از امیچورٹی, یہ امیچورٹی ہے. اور ریلیشن شپس جو ہیں وہ ایسے نہیں چلتے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ریلیشن شپ ایسے نہیں چلتے, اس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جنہوں نے گناہ کیا اور ان کو بعد میں ندامت نہیں ہوئی, اس میں وہ اور ڈٹ گئے اور ان میں ایک ایگو تھی اور انہوں نے معافی نہیں مانگی, استغفار نہیں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Welcome to another session or the episode of سورہ منافقون. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں, آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے ورس نمبر I think 5 یا ورس نمبر 5 آف سورہ منافقون. تو پہلے میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ منافقون میں ورس نمبر 5 میں فرماتے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. ٹھیک ہے, تو میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں. اٹ ایکچولی مینس when it is said to them, یعنی منافقون, جب منافقون کو یہ کہا جاتا ہے when it is said to them, come the messenger of Allah will pray for you for your forgiveness. ٹھیک ہے, مطلب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور ان سے معافی مانگو تاکہ وہ پھر تمہاری مغفرت کی دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. ٹھیک ہے. اچھا, اس آیت کو سمجھنے کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانیں کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اسپیشلی منافقون کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور میں نے ارلی اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کیا کہ منافقون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایگزسٹ کرتے تھے, ان کی کیا سائیکالوجی تھی, ان کا کیا رویہ تھا, ان کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کرتے تھے, صحابہ کو کتنا پریشان کرتے تھے. اور وہ ساری آیات میں نے ڈسکس کی جو کہ منافقون کے لیے اتری کہ یہ لوگ جو ہیں they are two-faced, they are backstabbing you, اور ان کے دل میں نفاق ہے, hypocrisy ہے, that's why they are منافق, that's why they are منافقون. تو اچھا, اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم سمجھ لیتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دیکھیں, تو آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوگا ایک شخص کے بارے میں جو کہ سب سے بڑا منافق تھا, جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں نے سیرہ پڑھی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کس قسم کی ٹریچری پلے کرتا تھا, بیٹل فیلڈ سے بھاگ جاتا تھا اور بیک سٹیپنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس نے ہر کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی اور صحابہ کو. تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ آیت بیسکلی اس کے لیے اتری ہے. ٹھیک ہے, اسپیسیفکلی اس کے لیے نہیں کہیں گے, لیکن یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ تب اتری تھی جب عبداللہ بن ابی بیسکلی بیٹل فیلڈ سے بھاگا تھا. ٹھیک ہے, جب غزوہ احد ہوئی تھی, بیٹل آف احد, تو
مسلمانوں کو ضرورت تھی، ٹھیک ہے، اور منافقون نے پہلے کہا کہ وہ ساتھ دیں گے، مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم جب بھی کوئی جنگ ہوگی، بیٹل ہوگی، کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو پہلے انہوں نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن جب احد ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اب تو حالات بڑے مشکل ہیں، اب تو جان دینے کی بات آ رہی ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو عبداللہ بن ابی جو ان میں سے تھا، منافقون میں سے سب سے بڑا منافق، وہ بیٹل فیلڈ سے بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اب سب کے لیے بہت عجیب بات تھی، مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے، کہ یہ بیٹل فیلڈ سے بھاگنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی بات تھی، تو وہ تو ایکسپوز ہو گیا ٹوٹلی۔ اب ہوتا ہے کہ جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آئی تھنک جمعہ ہے یا پھر نماز، ناٹ شیور، تو خطبہ ہوتا ہے، آئی تھنک جمعہ ہوتا ہے، جمعے کے دن، تو خطبے کے وقت جو عبداللہ بن ابی ہوتا ہے وہ فرنٹ رو پہ تھا۔ اچھا، عبداللہ بن ابی جو تھا نا، ہمیشہ فرنٹ رو پہ ہوتا تھا، فرنٹ رو پہ آنے کی کوشش کرتا تھا، وائی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ اس سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمر ابن الخطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا، ان کے ساتھ فرنٹ رو پہ ہوتا، تاکہ اس کے نمبر بڑھیں، رائٹ۔ تو ہوا یہ کہ اسی طرح جمعے کا خطبہ تھا اور وہ فرنٹ رو پہ تھا، ٹھیک ہے، سب سے آگے، اور اپنی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ اس کا اپنا مفاد تھا کہ کچھ کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اس کو عہدہ مل جائے، اس کو اتھارٹی مل جائے، تو دیز ور دا ریزنز بیسکلی۔ تو ہوا یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک آیات نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہاں پہ عبداللہ بن ابی کا ایک بڑا ہی ان ایکسیپٹیبل قسم کا رویہ تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یہ والی آیت جو میں نے بھی پڑھی ہے، اور جو آیت ہے وہ آیت کیا تھی؟ عبداللہ بن ابی کو ایکسپوز کرنے والی، منافقون کو ایکسپوز کرنے والی، کہ وہ ایکسپوزڈ ہو گئے، رائٹ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، تو عبداللہ بن ابی کو اتنا غصہ آیا کہ وہ فرنٹ رو پہ تھا، ٹھیک ہے، پہلی صف پہ تھا، اور وہ غصے سے وہاں سے اٹھا، خطبے کے بیچ میں، ٹھیک ہے، وہاں سے غصے سے اٹھا اور مسجد سے باہر نکل گیا، سب کو دھکا دیتے ہوئے، پش کرتے ہوئے باہر نکل گیا مسجد سے۔ یہ بہت بڑی ایک ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے، رائٹ۔ جب یہ آیت آئی، ایک تو مسٹیک کی، اتنا بڑا بلنڈر مارا، اور مسٹیکس پہ مسٹیک، ٹھیک ہے، اور بعد میں بجائے اس کے کہ آپ اپولوجیٹک ہوں یا پھر معذرت کریں، آپ آگے سے اس طرح کا رویہ اختیار کریں۔ اور پھر آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیم ورس میں منافقون کے بارے میں کہ they turn their heads in disgust and you see them, O prophet, turn away in arrogance۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ورڈ یوز ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ they turn away in arrogance، ٹھیک ہے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، and basically وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ is اسم، ٹھیک ہے، it's not فعل۔ اگر میں کہوں وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ not مستكبرون، اگر میں کہوں وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ then that would be فعل، ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ that would be اسم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فعل نہیں یوز کیا، اسم یوز کیا، رائٹ۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ یوز ہوتا ہے نا، تو یہ تو فعل ہونا تھا، تو یہ ٹیمپریری ہے، ٹھیک ہے، یعنی ورب، اٹس اے ورب، لائک یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، ناٹ لٹرلی ورب، لیکن جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایسی چیز جو کہ ٹیمپریری ہوتی ہے، لائک اگر ایک شخص آپ کے ساتھ روڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، تو وہ اس ٹائم کے لیے گستاخ ہے، ہمیشہ اس کی پرسنالٹی یہ نہیں ہے کہ وہ روڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ٹائم پہ گستاخی کر رہا ہے، رائٹ۔ تو دس از ایکچولی فعل، ٹھیک ہے، وہ اس ٹائم پہ گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن اگر مستکبرون ورڈ یوز کیا جائے جو کہ یہاں پہ ہوا ہے، دیٹ مینس اٹس اسم، کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے ہی ایروگینٹ ہے، یعنی یہ صرف اس ٹائم پہ ایروگینٹ نہیں ہے، یہ تو ہیں ہی ایروگینٹ، اور ایسے ویسے ایروگینٹ، توبہ توبہ، یہ تو ایسے ایروگینٹ ہیں کہ
مطلب یہ کبھی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے. لائک اٹس سم تھنگس پہ بہت زیادہ ایمفسس ہے. لائک اٹس یہ تو ہیں ہی ایروگینٹ, ٹھیک ہے, اس ٹائم کے لیے ایروگینٹ نہیں, ہے ہی ایروگینٹ. یو نو واٹ آئی مین. سو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اب دیکھیں اس آیت پہ فردر بات کرتے ہیں. دیکھیں یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ منافقون کا یہ رویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کہتے ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے, مسٹیک ہو گئی ہے, کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ہاں تم سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے جو کہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور تم وہ بار بار کر رہے ہو, بار بار کر رہے ہو, وچ از ان ایکسیپٹیبل, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ آ کے سرنڈر کرو, معافی مانگو رسول اللہ سے, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, تمہارے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اتنی سی بات ہے. لیکن وہ ان میں ایروگنس ہے, وہ یہ نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں اسپیشلی عبداللہ بن ابی, کہ اٹ از سم تھنگ کہ میری انا کا مسئلہ ہے, میں کیوں معافی مانگوں. ان کا یہ رویہ ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم سب کو یہ تو پتہ ہے کہ آیت منافقون کے لیے, ٹھیک ہے. اس ٹائم کے جو منافقون تھے نا, ان پر یہ آیت آئی, ٹھیک ہے. اس ٹائم پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آیت نازل ہوئی. اور پورا قرآن اگر آپ دیکھیں تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ ڈفرینٹ آیاز آف دا قرآن جو ہیں وہ ڈفرینٹ اوکیزن پہ آئیں, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ واقعہ ہوا اور پھر آیت نازل ہوئی, رائٹ. لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ قرآن صرف اس ٹائم کے لیے نہیں تھا, قرآن پوری کائنات کے لیے اور ہر دور کے لیے, ہر ٹائم کے لیے. تو ہمیں چاہیے ہم آیات کو ریلیٹ کریں اپنی لائف کے ساتھ, اپنی کرنٹ سچویشن کے ساتھ, اور یہی قرآن کا مقصد ہے. اگر ہم قرآن کو صرف اس ٹائم کے لیے محدود کر دیں گے پھر قرآن کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں. تو پھر تو صرف آپ سیرہ پڑھو ایز اے ہسٹری, جسٹ فار دا نالج, کوئی کچھ سیکھ تو نہیں نہ رہے اپنی لائف میں آپ. پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے رول ماڈل تو نہ ہوئے, رائٹ. تو قرآن بیسکلی سارے واقعات ہوئے ہمیں سکھانے کے لیے. یہ سب واقعات, پوری سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہے, رائٹ. ہمیں ہمارے لیے رول ماڈل کہ ہم سیکھیں. تو سملرلی اس آیت میں دیکھیں ہمیں کیا لیسن ملتا ہے. سبحان اللہ, ایسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے, ان سے غلطی ہو جاتی ہے, اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو معافی مانگو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, مسٹیک ہو گئی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو, وہ یہ کہیں کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا یا کروں گی, وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ معافی نہیں مانگتے, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ معافی مانگ بھی لیتے ہیں اوپر سے وربلی, لیکن ان کے بیہیویئر سے کوئی کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ چینج ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے عمل سے کچھ ایسا نہیں لگتا, ان کے دل میں وہ بات رہتی ہے. ہوتا ہے کہ اولاد سے غلطی ہو سکتی ہے, تو اولاد کو چاہیے پیرنٹس سے معافی مانگے. اٹس سو کامن. اسپاؤس ہسبینڈ وائف کے بیچ میں غلطی ہوتی ہے. اگر وائف سے کوئی مسٹیک ہوگی, اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو کسی کام سے روکتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں پسند, ٹھیک ہے, اور وائف کو پتہ ہے اس نے غلط کی ہے, رائٹ, اور ہسبینڈ کہتا ہے کہ ایسا سم تھنگ کہ چلو تم سے غلطی ہوگی ہے, اب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اینڈ جسٹ موو آن, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو چینج کرو. تو بجائے اس کے کہ وہ وائف چینج ہو, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے کہ وہ کہے کہ آپ نے تو میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے, آپ تو میرے بارے میں اتنا برا سوچتے ہیں, رائٹ, آپ تو آپ کو میں اتنی بری لگتی ہوں, ٹھیک ہے. حالانکہ اس ہسبینڈ نے اس کی وہ وائف کی بات ایکسپوز بھی نہیں کہی, لوگوں میں نہیں کہی, صرف اس کو کہا ہے, ٹھیک ہے, اکیلے میں, پرائیویٹ میں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی غلطی نظر آئے, کسی کی مسٹیک نظر آئے, تو آپ اس کو پرائیویٹ میں سمجھاؤ, پبلک میں نہیں. تو وہ ہسبینڈ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھائے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا, پلیز یہ مت کیا کرو, اس کا رائٹ ہے. بجائے اس کے وائف ٹھیک ہو, شرمندہ ہو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے ہسبینڈ کو کہے کہ میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گی, وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لے, ٹھیک ہے. وہ معافی نہ مانگے کہ میں نہیں کرتی, جائیں, میں نہیں کرتی, رائٹ. اینڈ وائس ورسا, ٹھیک ہے. وائف اپنے ہسبینڈ میں کوئی مسٹیک دیکھے کہ ہسبینڈ سے کوئی غلطی ہوگی, اور وائف اس کو کہے کہ ایسا مت کیا کریں, چلیں کوئی بات نہیں, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, پرائیویٹ میں. اور ہسبینڈ اگر اپنی انا کا مسئلہ بنا لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے, یا پھر اس وائف سے شرمندگی سے معافی نہ مانگے, تو اٹس سم تھنگ وچ از ان ایکسیپٹیبل. یہ دس از ایروگینس. یو مائٹ بی وہم مستکبرون, you could be among those, and there are some people who are
پرماننٹلی لائک وہ ہمیشہ کے لیے ایروگینٹ ہے. وہ ہے ان میں ہر وقت ایروگنس نظر آتی ہے. یہ نہیں کہ ٹیمپریری، ہر وقت مطلب وہ بس ہر وقت ان میں ایک عجیب قسم کی انا ہوتی ہے. اس کو سمجھایا جائے کہ یار آپ کے فائدے کے لیے کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ بجائے اس کے کہ اس کو کنسٹرکٹیو وے میں لیں، اس کو پروڈکٹیو وے میں لیں، آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں اور آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں. دس از رانگ. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت تو ہے منافقون کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس عبداللہ بن ابی کے لیے، ٹھیک ہے، اس جیسے لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے لیسن ہے. بیکاز وی بلڈ سچ بیہیویئرس جو کہ منافقون میں پائے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی ہم میں بیہیویئرس پائے جاتے ہیں، یا پھر ہمارا کبھی کبھی ایسا بھی رویہ ہوتا ہے جو کہ شیطان کا ہوتا ہے، جو کہ پیورلی شیطان جیسا ہوتا ہے، ابلیس کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو ہم ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اٹس نارمل. اللہ تعالیٰ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ میں ندامت نہیں ہوتی، جب آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ استغفار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے، آپ میں ایک عجیب قسم کی ایروگنس ہے. ٹھیک ہے، ایک تو غلطی کی، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ معافی نہیں، شرمندہ نہیں ہے اپنی غلطی. دیکھیں، ایک معافی مانگنے اور شرمندہ ہونے میں فرق ہے. آپ وربلی تو کہہ دو کہ اچھا جی سوری میرے سے غلطی ہوگی، اب میں ایسا نہیں کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ایکشنز سے نہیں لگ رہا کہ آپ چینج ہونا چاہتے ہو. آپ کے دل میں وہ سٹل بات ہے، اور آپ نے بجائے اس کے کہ جس شخص نے آپ کو سمجھایا ہے اس سے آپ کی اور محبت ہو، اس کو آپ اور زیادہ آپ کی وہ گڈ بکس میں آنا چاہیے، آپ اس کے اگینسٹ ہو رہے ہو کہ اس نے مجھے اس کام سے روکا ہے. دس از امیچورٹی، یہ امیچورٹی ہے. اور ریلیشن شپس جو ہیں وہ ایسے نہیں چلتے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ایسے نہیں چلتے، اس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو خیر یہ آیت تھی. اس سے ہمیں بہت سے لیسنز ملتے ہیں. آج کل اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں، سوشل ایشوز دیکھیں، تو بہت سے ایسے پرابلمس ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. اس ٹائم پہ اس سرٹن گروپ کے لیے ہوں گے، یا پھر ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی آیات ہیں جو کافرون کے لیے ہیں. لیکن ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا، دیکھیں وہ بہت پاورفل ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو ڈیویٹ کرے، ٹھیک ہے، وہ غلط راستے پہ اس کو لے کے جائے. یہ اس کا مشن ہے، اس کے لیے وہ پوری جان مارتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے رویے اختیار کر لیتے ہیں جو کہ شیطان میں خود پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اس کے جیسے بنیں. ٹھیک ہے، یا پھر کبھی کبھی ہمارے میں ایسے رویے پائے جاتے ہیں جو کہ منافقون میں ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن نماز کو نہ پڑھنا یا دکھاوے کی نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، صرف لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے. تو دیز کائنڈ آف تھنگس، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم ایسے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کچھ لوگ تو اس ٹائم کے لیے متکبر ہوتے ہیں نا، اس ٹائم کے لیے ان میں ایگو ہوتی ہے. تو جب آپ بار بار ایگوئسٹک بیہیویئر شو کرتے ہو نا، تو تب آپ ٹیکنیکلی تو یستکبرون ہو، لیکن جب بار بار کرو گے تو مستکبرون ہو جاؤ گے، مطلب ہمیشہ کے لیے آپ ایروگنٹ ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چیز معاف نہیں کرتے. قیامت کے دن صرف ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے کہ جو مطلب جنہوں نے گناہ کیا اور ان کو بعد میں ندامت نہیں ہوئی، اس میں وہ اور ڈٹ گئے اور ان میں ایک ایگو تھی اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں کیا. گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ گناہ نہیں کر رہے یو آر اب نارمل. گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ گناہ کرنے لگ جائیں، اس جسٹ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. لیکن آپ اگر معافی نہیں مانگ رہے اور آپ ڈٹ گئے ہو کہ بھائی میری غلطی نہیں ہے، میں نے نہیں ایسا کیا، اور آپ کو خود پتہ ہوتا ہے، آپ کے اندر کی آواز آپ کو خود پتہ ہو گیا آپ نے غلط کی ہے، لیکن آپ مان نہیں رہے، ہمیں ایگو آ گئی ہے. تو پھر جان لیں کہ پھر فرعون کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا اور اس کا حال کیا ہوا. ٹھیک ہے، ابلیس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا. آپ دیکھیں ابلیس آج معافی مانگ لینا. میں اکثر کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ میرا اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اگر آج ابلیس معافی مانگ لینا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ اتنا رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بس یہی کہتے ہیں کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، معافی مانگو.
تھوڑی ہیومیلٹی تو شو کرو، تھوڑے عاجزی تو شو کرو نا. بٹ اور یہ سبحان اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں رویہ پایا جاتا ہے، غلطی کرتے نہیں مانتے. اور یہ شیطان ایک چھوٹے سے بچے کو بھی نہیں چھوڑتا. اگر ہم بچوں کو دیکھیں نا، ان سے بھی چھوٹی سی کوئی مسٹیک ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے غلط کیا ہے، رائٹ، اور وہ کہتے ہیں نہیں ماما میں نے نہیں ایسا کیا، نو ڈیڈی میں نے ایسا بالکل نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتے. تو شیطان جو ہے نا وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. تو آہستہ آہستہ وہ اس کی نظر ہر کسی پہ ہوتی ہے. تو جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے لیول پہ آ کے ایسی غلطیاں کرتا ہے، اور اس میں بالکل بھی ندامت شو نہیں کرتا، اور پھر اس کے لیے وہ اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.